السلام علیکم ناظرین، ہم سب کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کشمیر کے اوپر ہے، اور کشمیر کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 365 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے کشمیری بہن اور بھائی بہت ہی مشکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ کی ایٹراسٹیز، ان کی دہشت گردی، وہاں پہ ان کا ٹیررزم ان لوگوں کے ساتھ ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا کو اتنا لیٹیٹیوڈ کیسے ملا، اتنے بڑے جو ممالک ہیں انہوں نے آج تک کوئی دھیان کشمیری بہنوں اور بھائیوں پہ کیوں نہیں دیا، جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر میں اس کے اوپر آج تک UN نے کوئی بات کیوں نہیں کی۔ تو ان سب کے لیے آج ہم شکر گزار ہیں اور مشکور ہیں اپنے گیسٹ کے جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور ان چیزوں پہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ساجد اسحاق صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ ساجد اسحاق صاحب چیئرمین ہیں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے، جو کہ ایک سوشیو پولیٹیکل موومنٹ ہے جو پاکستان میں نیشنل انٹیگریشن اور انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتی ہے۔ تو ساجد صاحب، آپ سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ آج ہمارے 365 دن کمپلیٹ ہو گئے کہ کشمیر میں یہ حالات چینج نہیں ہو رہے بلکہ وہاں کی ایٹراسٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ ایٹراسٹیز کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ ہم تو کٹ آف ہیں، پوری دنیا جان ہی نہیں پا رہی کہ وہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کا کیا ٹیک ہے اس بارے میں؟ جی تھینک یو ویری مچ نازیہ، آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ ایک میٹر جو آج ہے اور جس پہ پوری پاکستانی قوم متحد ہے، اس میں اپوزیشن پارٹیز ہو، اس میں گورنمنٹ ہو، اس میں سارے واکس آف لائف کے لوگ سارے متحد ہیں کشمیریز کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر میں سارے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کے جس طرح سے جھنڈے میں دو رنگ ہیں، اکثریت اور مذہبی اقلیتوں کا نمائندگی کرتے ہیں، یہ تمام جو جھنڈے کے نیچے ہے پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو آزادی ملے گی، وہ وقت دور نہیں ہے جب ساری جو قومیں ہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ آپ نے جہاں بات کی کہ اس طرح سے شاید انٹرنیشنل ریئیکشن نہیں آ رہا، کیونکہ جتنے مظالم انڈیا کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ انڈیا کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جائے، کیونکہ یہ ٹیررزم میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مودی گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، نہ صرف کشمیریوں کا بلکہ انہوں نے جو مائنورٹیز ہیں وہاں کی اقلیت ہے، جو ہے مسلم اقلیت ہے، کرسچنز اقلیت میں ہے، سکھ اقلیت میں ہے، دوسرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم ڈھانے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ وقت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جاگنے کا۔ اگر ایک چیز میں کہوں گا کہ چائنا کا پاکستان کے اوپر اس موضوع پہ، اس ایشو پہ کھڑے ہو جانا ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے لیے، کشمیریز کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہماری اگر ڈپلومیسی اور زیادہ سٹرونگ ہو تو ہم بہت جلدی ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ۔ تو یہ بتائیں ساجد صاحب کہ ہماری ڈپلومیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈپلومیسی کیا ہماری کمزور رہی ہے اتنے سالوں میں؟ کیونکہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت جو بھی آئی ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ کشمیر کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اوفینسو نہیں لانچ کیا، ہم نے کبھی خود سے کچھ وہاں پہ اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ ہماری پرائیڈ ہے اور ہماری فوج ہمیشہ تیار رہتی ہے، لیکن ہماری فوج اتنی برتری کے باوجود اس نے کبھی اوفینسو نہیں لانچ کیا، ڈیفینسو پہ ہی رہے ہیں۔ آپ کی بالکل بات بجا ہے، ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ آرمیز میں آتے ہیں، فورسز میں آتے ہیں، اور یہ انڈیا کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا۔ مگر ہم نے کتنے ہوئے کہ کبھی ڈرونز بھیج رہے ہیں، کبھی اٹیک کر رہے ہیں جہاز پر، ہم نے گرائے بھی ہیں، اور ہم نے فرینڈلی جیسچر بھی دیا کہ ان کو واپس بھی کیا ان کے پائلٹ کو،
اور یہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جس کی کیپیسٹی ہے وہ منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ چاہا کہ اس خطے میں امن قائم ہو. اور جہاں تک بات ہے آپ نے پوچھا ڈپلومیسی کی، ڈپلومیسی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تھوڑا سا ایشو رہا کہ پچھلی گورنمنٹس میں کنسسٹنسی نظر نہیں آئی، کیونکہ میں پھر بات وہی کروں گا، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جب پی ایم ایل این کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہی فارن منسٹر ہوا کرتے تھے. اب وہ جو 4 سال کا گیپ تھا اس میں ہمارے جو ڈپلومیسی ہے، جو ہماری فارن پالیسی کو ہم نے آگے لے کے جانا تھا، جہاں پر دوسری حکومتیں چھوڑ کے گئی تھیں، وہاں پہ ایک ڈیڈ لاک لگا. اور ان 4 سالوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم ہوئی کہ اب اگریشن ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے شاید اسی دوران یہ کام کرنا شروع کر دیا جس پہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا سال ہونے کو ہے، کہ 5 اگست کو 2019 کو انہوں نے امینڈمنٹ کی اس میں 370 میں، اور آج ہم اس کو سیاہ دن کے طور پر بنا رہے ہیں جی، تاکہ دنیا کو پتہ لگ سکے کہ انڈیا نے سال ہونے کو ہے. کیا وجہ ہے کہ خاموشی کیوں ہے ابھی تک، کیوں ٹیررسٹ کنٹری قرار نہیں دیا جا رہا ہے اس کو. اور جہاں تک بات ہے آپ کی کہ وہ جو گیپ رہا، کنسسٹنسی نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں ابھی جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کرنے کی، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے بڑے اچھے میسیجز جا رہے ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ ڈائلاگس کے ذریعے بات چیت آگے بڑھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس اگر جاری رہا ہے، اور انڈیا کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سینکشنز آنے چاہیے باہر سے کہ اگر وہ کشمیر پر اپنی جو اس کی جو ہے طور طریقہ ٹھیک نہیں کرتا تو انڈیا کے اوپر سینکشنز لگنے چاہیے جس طرح سے دوسری کنٹریز پر لگائیں. یہ بتائیں ساری صاحب کہ جب اب ریووک ہو گیا آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 جو ہے وہ اس کے تحت ان کی ایک پوزیشن تھی، ان کی پراپرٹی تھی، ان کا اپنا ایک جگہ تھی، اب تو وہ سب کچھ بکھر گیا. اب فورن انویسٹرز آ گئے، انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع کر دی، ساری دنیا سے یہ کٹ آف کر دیا کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا تو اب یہ آرٹیکل بھی ریووک ہو چکا، کانسٹیٹیوشن میں اب اس کی جگہ نہیں رہی، اور لوگوں نے آ کے کشمیر کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کشمیر کی آزادی کیا اتنی آسان ہے جبکہ اس کے اندر اور لوگوں نے بھی انویسٹمنٹس کر لی ہیں؟ دیکھیں آپ نے بڑا پرٹننٹ ایک کویسچن ریز کیا ہے. ٹھیک ہے، ریووک ہو گیا، امینڈمنٹ ہو گئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ امینڈمنٹ کے بعد ایک اور بھی امینڈمنٹ آ سکتی ہے، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آ سکتی ہے، ایسے کوئی بات نہیں. کیونکہ اب اگر ہم اپنے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، اب ہم تقریباً 2829 امینڈمنٹس لا چکے ہیں ابھی تک 73 سے لے کر. تو اگر ایک چیز ہو جاتی ہے، اگر ایک غلط چیز ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ بھی انہی کے اسمبلی میں جا کے ہونا ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر کیوں بلڈ اپ نہیں ہو رہا. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ہم کہیں گے، یہاں پر سجیسٹ بھی کریں گے کہ ہماری جو پاکستان کی لابی ہے، جو لابیسٹ ہوتے ہیں، وہ ان پاور کوریڈورز میں اس طرح سے افیکٹو رول پلے نہیں کر رہے. ان کی لابی ہماری زیادہ منحصر ہونی چاہیے کیپٹل ہل کے اوپر بھی، وائٹ ہاؤس کے اوپر بھی، یورپین پارلیمنٹ میں بھی اور برٹش پارلیمنٹ میں بھی، تاکہ دنیا جان سکے. ہمارے لابیسٹ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی آواز جو ہے سنائی دے سکے وہاں پر. ہم اپنے ملک میں تو آواز لے کے چل رہے ہیں، مگر جو کنٹریز میٹر کرتی ہیں وہاں پر ہماری لابی کتنی سٹرونگ ہے، ہمارے جو وہاں پہ سفیر ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہیں، ہمارے جو یو این میں مندوب بیٹھے ہیں وہ کتنے سٹرونگلی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری لابی سٹرونگ ہونے کی اور ضرورت ہے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے ضائع کرنے کا. کیونکہ 1 سال گزر گیا، کتنی شہادتیں ہو چکی اور کتنی ہم لاشیں اٹھائیں گے.
اب وقت ہے کہ ہمیں سیریسنس لے کے آنی ہے, ہمیں اپنی لابی سٹرونگ کرنا, ہمیں اپنی ایڈوکیسی سٹرونگ کرنی ہے. ان کا اگر آپ کو کمپیریزن کر کے دوں کہ ان کا ہر دوسرا چینل انگریزی بول رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنے چینلز آنے چاہیے کہ آپ انگلش میں ایڈوکیسی کریں تاکہ دنیا آپ کو سن سکے, آپ بتا سکیں کہ انڈیا جو ہے مکاری کر رہا ہے. اس نے ابھی بھی مکاری کی ہے, 370 کو جو آرٹیکل امینڈ کیا ہے اس نے. تو ہم نے کیا اتنی افیکٹولی آواز اٹھائی ہے؟ اگر ان کے پاس میڈیا کا ایکسیس نہیں تو ہمارے پاس میڈیا کا ایکسیس تو ہے. ہمیں کیوں ضرورت نہیں پڑ رہی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف انگلش میں کریں, ہم دوسری لینگویجز میں بھی اس کو لے کے آئیں. یہاں پر فرینچ چینلز بھی کھولیں, آپ یہاں پہ آپ اسپینش بھی کھولیں, آپ انگلش کے بھی کھولیں, تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ٹیررسٹ کون ہے. ٹیررسٹ مودی ہے, ٹیررسٹ انڈیا کی گورنمنٹ ہے. ہم عوام کو نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی گورنمنٹ ہے اور مودی سرکار ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بتائیں کہ پھر ہمارے لابیسٹ ابھی تک کیا کرتے رہے اور اتنی ویک ہماری لابنگ کیوں رہی ہے؟ ہم اتنے سالوں میں اتنے مظالم ڈھائے گئے. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ تھوڑے سے لاک ڈاؤن میں ہم سب کو یہ احساس ہو گیا کووڈ-19 کی وجہ سے کہ بند رہنے میں کیسی فیلنگ ہوتی ہے. ہمارے اوپر کسی نے زور زبردستی نہیں کی, ہمارے ساتھ کوئی مظالم نہیں کر رہا تھا, ہمارے گھروں میں گھس کے ہم عورتوں کے ساتھ کوئی استحصال نہیں کر رہا تھا, ہماری عزتوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا تھا. پھر بھی ہمیں بہت بندش فیل ہوئی. ہم آج تک بھی عید کے بعد بھی گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں کہ جی کیوں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, ہمیں باہر کیوں نہیں نکلنے دے رہے ہیں, ڈائن آؤٹ نہیں ہم کر پا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہر شہر کے جو شہری ہیں وہ بہت سارے پریشان ہیں. ہم اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک کے یہ سوچیں کہ کشمیر کس طریقے سے جل رہا ہے, اور ان ماؤں کو تو سلوٹ ہے کہ جو ہر روز اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں, اپنے شوہروں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں, اپنے گھر کے اور مردوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں. اکثر سوچنے کو یہ انسان بیٹھ جاتا ہے کہ وہاں کون بچا ہوگا اتنی اٹراسٹیز میں, اتنے جنازوں میں. وہاں اب ہے کون, کشمیری کون ہے جو وہاں پہ بھی موجود ہیں؟ صرف عورتیں ہیں. لیکن ہماری لابینگ کیوں کمزور رہی, کس وجہ سے کمزور رہی؟ کیا اس کا کوئی وجہ تو ہوگی؟ جب تک ہم ایک وجہ نہیں ڈھونڈیں گے ہم سلوشن کی طرف نہیں آ سکتے. دیکھیں, میں اس کو ایک کیس سٹڈی لے کے چلوں گا کہ کیوں ایسا ہو رہا. تھوڑا سا میں اس میں بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. ہماری سائیکی کیا ہے؟ ہمارا بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھ کے تم نے واپس آ کے قوم کی خدمت کرنی. اچھی بات ہے, کرنی ہے. بچے واپس آتے ہیں, وہ پھر یہاں پہ کئی دفعہ ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتے. انڈین جو ہے بچہ باہر پڑھنے جاتا ہے, وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے, وہ وہاں پہ ہی بڑی ملٹائی نیشنل میں چلا جاتا ہے اور پھر گوگل کو لے کے واپس آ جاتا ہے. وہ ایک جاب کریٹ نہیں کر رہا, وہ ہزاروں جابز کریٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے آئی ٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں, دوسرے شعبوں میں بھی دیکھتے ہیں. تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں, جیسے میں نے لابی کی بات کی, اپنے بچوں کو لابیسٹ بنانا ہے. وہاں پہ جس کنٹریز میں یہ پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے, ان کو لابیسٹ بنائیں, ان کو بتائیں کہ انڈیا اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جب تک ہم اپنی یوتھ کو اویئرنیس نہیں دیں گے, دیکھیں لابیسٹ کو ضروری نہیں ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو وہی لابی کریں گے جو لابیسٹ ہے. لابی ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس کاز کے ساتھ کھڑا ہے. میں اور آپ بھی لابی کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, آج ہم لابی کر رہے ہیں, پہلے بھی ہم کرتے رہے. تو لابیسٹ وہ ہے جس نے اس ایجنڈے کو, اس ایشو کو ہائی لائٹ کروانا ہے اور لوگوں کو کنسنسس ڈیولپ کرنی ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارا ذرا سا لاک ڈاؤن ہوا ہے اور ہم مشکل میں پیش آ رہے ہیں, اور وہ بیچارے, یہ 1 سال تو ہے, کتنے سالوں سے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے. بی بی سی کی رپورٹ آتی ہے, CNN کی رپورٹ آتی ہے, مگر کیوں ابھی تک اس طرح سے چیزیں نہیں ہو سکی؟ پرابلم کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے اور لوگوں کو شاید اپنے اکنامک انٹرسٹ نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ہیومن رائٹس کے جو علمبردار ہیں, وہ جو ہیومن رائٹس کا جھنڈا اٹھائی پھرتی ہیں, اسٹیٹس جو ہیں, جو قومیں ہیں, وہ کدھر ہیں؟
اس وقت کویسچن یہ بنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جب یو این میں جا کے سپیچ کی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی سپیچ تھی، انہوں نے ہائی لائٹ کیا ایشو کو، انہوں نے ہائی لائٹ کیا ایشو کو کشمیر کے حوالے سے. اور یہ وقت ہے کہ ہمارا شہری، ہر شہری، ایک تو کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اگر اس ایشو پہ کنسسٹنٹ ہے نہیں ہے ہم اس طرح سے ایفرٹ نہیں کر سکیں گے. اور میں یہاں پہ میڈیا کے رول کو کہوں گا کہ ہمیں مور افیکٹو ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ہر چینل سے آواز اٹھنی چاہیے، ہمارے ہر چینل سے انگلش کے پروگرامز بھی آنے چاہیے، اس حوالے سے فرینچ پروگرامز آنے چاہیے، اسپینش پروگرام. اس لیے کہہ رہا ہوں ان کے کہ یہ زیادہ لوگ سنتے سنیں ہیں، اور سمجھ سکے، عربک میں آئیں. جہاں پہ ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایکسپوجر ہونا چاہیے اس ایشو کا، آپ یہ بتائیں کہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے کیا ہمارے ہر عام شہری کو کشمیر کا وہ درد ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ آج ریلی نکلے گی تو 10 لوگ اس کے ساتھ ویسے شامل ہو جائیں گے اور ہر 2 قدم کے اوپر 10 لوگ اور اس کے اندر شگل میلے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک یہ احساس جگانے کی ضرورت ہے ہماری قوم میں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ لوگ جو اس ایشو کو سمجھتے ہیں وہ ایک دل سے کہتے ہیں کہ ہم اس ایشو کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ، we feel the pain of the Kashmiris. کیا ایک عام پاکستانی کشمیر کی اتنی بری حالت یا ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس سے آشنا ہے؟ آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کیا. اس میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں لے جاؤں، زیادہ دور نہیں، پچھلے ادوار کی، کہ ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی تھی، کونسل بنائی تھی انہوں نے، جس کو ہیڈ کرتے تھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. اور ہمیں پتہ ہے کہ کس نے سیریسنس ہمیں نظر آئی. میں پھر وہی کہوں گا، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک منسٹری بنائی ہوئی ہے، کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان، اور منسٹر آپ کو لگا دیا گیا ہے جناب امین گنڈا پور صاحب کو. اب میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، مجھے ان کے اندر سیریسنس نظر نہیں آتی کشمیر کے ایشو کو لے کر. میں نے ان کو کبھی سپیچ کرتے نہیں دیکھا، بلکہ فورم منسٹر ہی سپیچ کر رہے ہوتے ہیں. کل ایک ڈیلیگیشن گیا کشمیر کے سارے ملنے کے لیے، آزاد کشمیر میں سارا، اور ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ڈیفینس منسٹر تھے، موہت صاحب تھے، اور مجھے کشمیر کے منسٹر نظر نہیں آئے. تو یہاں پر ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے جو منسٹر ہیں یا ہمارے جو گورنمنٹس ہیں وہ کتنی سنجیدہ ہیں. اور دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں نیشنل انٹیگریشن، کہ نیشنل انٹیگریشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ساری ہماری جتنی اقلیتیں ہیں مذہبی، ہماری جو اکثریت ہے، ہمیں ایسے ہونے کی ضرورت ہے جس طرح جھنڈے میں دونوں رنگ اکٹھے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ بارش ہو، سیلاب آ جائے، زلزلہ ہو، کوئی آفت آ جائے، مگر وہ جھنڈے کے رنگ ایسے مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں. ہمیں پہلے اور ضرورت ہے کام کرنے کی انٹرفیتھ ہارمنی پہ، نیشنل انٹیگریشن پہ، تاکہ ہم منہ توڑ جواب دے سکیں ان کو کہ یہ دیکھو پاکستان میں ہمارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہم نے مندر کو روک دیا، یہاں پہ مندر بننے لگا، ہم نے روک دیا، ہم نے کیا میسج دیا؟ کیا لوگوں کو ہماری سیریسنس نظر آئی اس میں؟ کہ ایک اچھا جیسچر ہونے جا رہا ہے، ایک مندر بننے جا رہا ہے، خدا کا گھر ہے، وہ خدا کا گھر بننے جا رہا ہے، مگر ہم نے اس کو روک دیا. کتنا نیگیٹو میسج ہم نے دیا. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کنڈیمڈ کیا ہیومن رائٹس منسٹر جو ہے شری مزاری نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پر مندر نہیں بننے دیتے تو ہم کس طرح سے، کس منہ سے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے پہلے، تاکہ ہم پہلے اپنے گھر کو بچائیں اور اس کے بعد ہم سینہ تان کے کہیں کہ ہاں ہمارے گھر میں ایوری تھنگ از آل رائٹ، اور اس کے بعد ہم چیلنج کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چیلنج کرتے اور ہم کیس نکلاتے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں جب ہم کنٹرول نہیں کرتے تو پھر ہماری جو آواز اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. یہی پوائنٹ وہیں سے دوبارہ سے آ جاتا ہے سر صاحب کہ عوام کو جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، جیسے کہ آپ سمجھیں انٹرفیتھ ہارمنی ہو گئی،
پوری دنیا اب ریلیجس فریڈم کے اوپر بات کر رہی ہے. اب یہ ایک ٹیبو ورڈ نہیں ہے. ابھی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ کو مذہبی آزادی نہیں ہوتی، اور مذہبی آزادی صرف ایک چھوٹی سی آزادی نہیں ہے کہ آپ پرستش کس طرح سے کرتے ہیں، مندر جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے ان اٹ سیلف. جب تک عوام کو ہم انٹرفیتھ ہارمنی اور ریلیجس فریڈم کی طرف نہیں لائیں گے، جب تک ہم انہیں ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہمارے بگ ایشوز پہ. کشمیر ایشو میرے خیال میں ہمارا انٹرفیتھ ہارمنی سے بھی پہلے کا ایک ایشو چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں جو عوام ہے وہ باور نہیں ہے کہ کیا ایشو ہے. آپ ایک عام عوام کے کسی انسان سے پوچھیں کہ کل کیا دن ہے اور کیا ہوا تھا 1 سال پہلے، تو اس کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ چینلز بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں. ہر چینل پہ آپ کی پسند کا پروگرام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، آپ چینل چینج کرتے ہیں اور کچھ اور دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے شاید ہمارے بچپن میں ہم لوگوں کو ہر چیز کا اس لیے علم ہوتا تھا کہ پی ٹی وی تھا، سب نے ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا، خبریں ہوتی تھی، سب سنتے تھے، بزرگ سنتے تھے تو بچے سنتے تھے اور سب کچھ سمجھ لیتے تھے. ابھی ہمارے ہاں نیوز چینلز الگ آ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ الگ ہے، اسپورٹس الگ ہے، اور موبائل فونز الگ ہیں، جو ایک اور المیہ ہے ہماری زندگی کا. ہمارے بچے، ہماری یوتھ، ہماری ایک عام عوام کو کس طریقے سے ہم ان تک پہنچیں، میڈیا کے ذریعے ہی ہم کس طریقے سے پہنچیں؟ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 67% یوتھ ہے، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً کم و بیش 7 سے 8 کروڑ افراد جو ہیں وہ فون یوز کرتے ہیں، اور وہ سارے فون جو ہیں وہ ظاہر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کو اگر پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا جائے، سب سے بڑی مثال تو آپ کو دیتا ہوں، پی ٹی آئی جماعت بنی سوشل میڈیا سے ہے، ٹھیک ہے، آج وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا کو اگر ہم پازیٹیولی یوز کریں، نیگیٹو نہیں، پگڑیوں چھالنے کے لیے نہیں، پازیٹیو اویئرنیس کے لیے، رائٹس کے بارے میں بتائیں، آبلیگیشنز کے بارے میں بتائیں. ہم نے دیکھا کہ زیادہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ رائٹس کی بات، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا رائٹ ہے. بھائی ہماری آبلیگیشنز کہاں گئی؟ کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹس اینڈ آبلیگیشنز بتاتا ہے. ہماری عوام میں 1% لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہوگا، ان باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس وقت ذمہ داری ہے میڈیا، سوشل میڈیا. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کتنا پاورفل ہے کہ گورنمنٹ بھی اب سوچ رہی ہے کہ اس کو کیسے ریگولائز کیا جائے. جب مین لائن کی ٹیلی ویژنز بھی جو وائرل کرنی ہوتی ہے اپنی خبر، وہ سوشل میڈیا پر دیتے ہیں تو وائرل، کیونکہ یہاں پر اب اگر 7-8 کروڑ کے پاس فونز ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے 50% تو لوگ ایکسیس رکھتے ہیں. اور جو ایون 70% تک 70 ایئرس تک کی ایج کے لوگ ہیں، 75 سال کے بھی، وہ بھی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں. تو آپ اپنا پازیٹیو فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی بات کریں گے تو بیلنس قائم ہوگا عوام میں. آپ کا رائٹ میری آبلیگیشن ہے اور میرا رائٹ آپ کی آبلیگیشن ہے. جب تک یہ بیلنس نہیں ہوں گے، نیشنل انٹیگریشن کی طرف نہیں جا سکتے. بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی کووڈ-19 کی میسج ہم فون اٹھاتے ہیں، ڈائل کرتے ہیں تو ایک کووڈ-19 کی ایک میسج آ جاتی ہے کہ اپنے ہاتھ دھوئیں، اور ساری جو بھی ہم نے ہول 9 یارڈز پورا وہ سناتے ہیں ہمیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے مین ایشوز کے بارے میں بھی ایسی میسیجز جاری کر دیں، حکومت جاری کر دے، اور انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں کر دے، بلکہ اچھی بات ہے، نیشنل انٹیگریشن ہے، بہت اچھا ہے. بہت اچھا ریڈیو پہ آتے ہیں اس طرح کے میں نے میسیجز سنی، اور یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے گورنمنٹ کی کہ وہ اس پہ ایک میسیج چل رہی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کا استحصال نہیں کر سکتے، اور ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں اور آپ نہیں کہیں گے ورنہ آپ کی رپورٹ ہو جائے گی. تو دس از اے ویری گڈ اسٹیپ کہ گورنمنٹ نے لیا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر اور بات ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بات ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ایک عام شہری گہرائی میں بات کو نہیں سمجھ پاتا جب تک کہ ان کو بہت ایکسپلین کر کے یا ان کو آن بورڈ لے کے یا ایک ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو آن بورڈ لے کے یہ بات کی جائے اور گلی گلی کوچے کوچے کی جائے.
بگ سیمینارز کی بات نہیں کر رہے کہ خالی آپ اسٹوڈنٹس کو اور ریلیجس اسکالرس کو بٹھا کے بات کریں, تو بات پھر اوپر کی پیڑھی تک رہ جاتی ہے. جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگیوں میں, جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلانی ہیں اور دوسروں کے گھر جلانے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ایک عام کلیرک چاہے کسی بھی مذہب کا ہو جائے, اس کو اس چیز کی بالکل آگہی نہیں ہوتی. دیکھیں, ایک کہتے ہیں کہ the biggest room in the world is the room for improvement. بالکل تو صحیح. بہت ضرورت ہے امپروومنٹ کرنے کا, بہت روم ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. اچھا سر صاحب, ہم اگر آتے ہیں یہاں پہ یو این کی طرف, جو کہ ایک بہت تشویشناک بات ہے, یہ خالی کشمیر کے حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن یو این کا رول کبھی بھی ایٹ لیسٹ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ دنیا میں کہاں کہاں پہ اٹراسٹیز نہیں ہو رہی, کہاں کہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی, لیکن یو این جس مقصد کے لیے بنا وہ آج تک صرف ایک پیس فورس ہی اپنی بھیج دیتا ہے, اور وہاں پہ صرف جنگ ہی وہ کرتے ہیں جا کے, اور دوسروں کی جنگیں لڑ کے آ جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. کیا رول ہے یو این کا اصل میں؟ اور یہاں کشمیر کے اگر حوالے سے بات کریں تو کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ 365 ڈیز کوئی مذاق نہیں ہے, لیکن آج تک کسی نے انڈیا کو روکنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی. میں ایک اور بات یہاں کہوں گی, جب ہم کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں, کوئی بل پاس ہوتا ہے, ہم کوئی بھی ایکٹ پاس کرتے ہیں, آپ سمجھے ہراسمنٹ ایکٹ ہے. اگر ایک ہراسمنٹ ایکٹ ہے جو گھروں کے لیے بنا ہوا ہے, چلیں کہ گھر میں اگر کوئی بیوی کو ہراس کر رہا ہے, بچوں کو ہراس کر رہا ہے, اس کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. جب ہم رپورٹ کرتے ہیں تو فورسز آ جاتی ہیں, صرف رپورٹ کرنا ہی ہے نا, اس کے بعد گھر کے اندر وہ اس چیز کو منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, اور کسی نہ کسی کو سیف ہاؤس میں لے جاتے ہیں, جو بھی کارروائی کرنی ہوتی کرتے ہیں. یو این کا یہ رول کیسا ہے کہ اگر یہاں کے لوگ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کشمیری کے ہمارے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں, ہم کتنی مشکل میں ہیں, کیا چیز ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی ہے؟ اتنے سالوں سے کیا کسی کو نہیں پتا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یو این کہاں ہے, کیوں خاموش ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے کہ یو این ہمیں وائٹ ایلیفنٹ لگتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا جب عراق کی وار ہوئی اور ایون یو این نے جو کہا, پابندی لگائی کہ نہیں جانا چاہیے, مگر ہر چیز اگنور کر کے جو امریکہ ہے اس نے جا کے یلغار کی وہاں پہ. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بالکل صحیح مثال دی کہ جو گھر میں اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے, ان کے گھروں میں گھس کے جب یہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, شہید کیا جا رہا ہے, تو کیوں سویا ہوا ہے؟ یہاں پہ جو پرابلم نظر آتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بائسڈ ایٹیٹیوڈز نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے سٹیکس بڑے ہیں وہ شاید ان کو منور کرتے ہیں, کیونکہ یو این کا جو ہے آفس بھی وہ وہاں پہ ہے, نیو یارک میں ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پھر چیزیں جن کی سٹیک زیادہ ہے, جن کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے, ان کی ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ چلتی ہے وہاں پر, ٹو بی ویری آنیسٹ, جو ہماری آبزرویشن ہے ہمارا ہے. مگر اس کو ایک نیوٹرل ہونا ضروری ہے. اگر یو این نیوٹرل رول پلے نہیں کرتا, سٹیٹمنٹس دے دینا کافی نہیں ہے. یو این کی اپنی آرمی فورسز ہوتے ہیں, اور دوسری کنٹریز کو کہتے ہیں کہ ادھر امن پیدا کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. پیس کیپنگ فورسز پیس کیپنگ فورسز کیوں ابھی تک متحرک نہیں ہوئے؟ کہیں ہمارے فورن آفس کا تھوڑا سا کمزوری نظر تو نہیں آ رہی ہمیں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر پہ سیاست ہو, کوئی بھی نہیں چاہتا پاکستان کشمیر پہ سیاست ہو. اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو پھر ہم کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. جب ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے تو ہمیں اس کو بچانا ہے, ہمیں اس کے لیے سیاست نہیں کرنی, بلکہ ہمیں ایک کنسسٹنسی, ٹھیک ہے پالیٹکس اچھی ہے, چیز ہے, مگر کنسسٹنٹ پالیٹکس, کنسسٹنٹ ڈپلومیسی جب تک نہیں ہوگی, لابنگ جب تک نہیں ہوگی کنسسٹنٹ, یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, تب تک ہم ان کو ان کے رائٹس نہیں دلا سکتے. قائد اعظم ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے, کنسسٹنٹ تھے,
کتنی سٹرگل کی انہوں نے اور پاکستان حاصل کیا. اگر وہ بھی ایک جمعہ پروٹیسٹ کر دیتے, پھر 4 جمعے چپ کر جاتے, پھر پریشر بڑھتا, پھر جمعے کو کر دیتے پروٹیسٹ, پھر ایک دن کر دیتے, تو اس سے پاکستان نہیں بننا تھا. کیوں میں کہہ رہا ہوں کنسسٹنسی؟ کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کی پالیسی میں کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ فرائیڈے کو ہم کیا کریں گے, ہم بھی جاتے رہے وہاں پر, مگر کتنے فرائیڈیز ہم نے کیا. تو میں صرف یہ, وہ کسی کے نہیں کہہ رہا, گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے, ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے, جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ نیگوسیشنز, ڈائلاگز. وار جو ہے یہ مودی کو بھی بتانا چاہتے ہیں ہم کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, ڈائلاگز. اور کوئی بھی خطے میں اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستانی فوج پاکستانی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے. وقت آیا تو جیسے 65 کی جنگ میں انہوں نے جانیں دی تھی, پاکستانی قوم کھڑی ہوگی اپنی آرمی کے ساتھ. بلکہ اب تو میرے خیال میں زیادہ جوش ہے, جی. ہم لوگ زیادہ ویل اکوپڈ ہیں, ویل Informed ٹرینڈ ہیں. ہیں, ویل انفارمڈ ہیں, اور قیادت ہماری بہت لاجواب ہے. کیونکہ ابھی ہمارا دشمن بھی اگر تگڑا ہو رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ ہیں. نہیں, خدا کا شکر, جتنا میں کہوں گا کمٹمنٹ پاکستانی قوم کے ہے اپنی آرمی کے ساتھ, دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. وہ جو شہادت ہے وہ پاکستانی قوم کے اندر ہے, شہادت کا جو ایلیمنٹ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ ہے, اور وہ شہید ہونے کو ہر بندہ تیار ہے یہاں پہ. تو یہ انڈیا کو پتا ہونا چاہیے, اگر اس کی 15 لاکھ کی آرمی ہے تو ہمارے پاس 22 کروڑ ہے. یہ اس کو صرف سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قوم میں تو اتنا دم خم نہیں ہے. یہ جو 22 کروڑ ہے نا, یہ انڈیا کو نیست و نبود کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک ہے, مسلم سٹیٹ 55 ہے. تو یہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے بھارتیوں کو, کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا, جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. پیس کیپنگ, پیس کا پروسیس رہنا چاہیے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمارا آج تک جو بھی پالیسی رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, کیا اس پالیسی میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو پالیسیز رہی ہیں اس سے آج تک تو ہم نے کشمیر کو آزاد نہیں کروایا. کیا آئندہ آنے والے سالوں میں اسی پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے ہم کوئی نئی کام کر سکیں گے, کوئی نیا ہمیں کچھ نظر آئے گا, یا پھر ہمیں کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے امینڈمنٹس آتی ہیں, کرتے ہیں, یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہمارا رائٹ ہے یہ, کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے, میجورٹی ایریا تھا وہ. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ میجورٹی مسلم کمیونٹی کی جگہ ہے, اس کی بیس پر ان کے رائے دہی کے ساتھ وہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے ہے. اب ہم اپنے موقع پہ کھڑے ہیں پاکستان, ٹھیک ہے. اب انڈیا نے جو مکاری کی ہے امینڈمنٹ کا, جیسے آپ نے پہلے فرمایا, امینڈمنٹ جو کی انہوں نے, وہ چلاکی ہے, وہ ٹیررزم ہے. اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پالیسی چینج کوئی بہت بڑی آ سکتی ہے, کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, ہم کشمیریوں کا حق مانگ رہے ہیں. وہ جگہ, وہ عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ریسورسز کو کنٹرول کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ایک لائف لائن ہے, ادھر سے پانی کا بہاؤ ہے, ادھر سے ٹورزم ہے, بہت چیزیں. تو ایک کانفلکٹ کو مینٹین کرنا چاہتا ہے انڈیا تاکہ ہم بھی انگیج رہیں, ٹھیک ہے. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے کتنی لابی اور کتنی ایڈووکیسی اور کتنی پالیٹکس سے اس کو ہمیں نیست و نبود کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کی اس کو واپس ہم نے لے کے جانا ہے. ہم یہ اگر کہیں کہ پاکستان کوئی نئی پالیسی بنا دے گا, کہے گا نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. پاکستان نے کشمیریوں کا اور پاکستان کا جو حق ہے وہ لینا ہے. تو اب آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے کشمیر کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں کشمیری بہن بھائیوں کو دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایز پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم مودی سرکار کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ
تمہارے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم اس ایشو پر اکٹھی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر تم نے اور دیر کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے جو میڈیا کے حضرات ہیں، اپنے جو یوتھ ہے، اپنے جو شہری ہیں ہمارے پاکستان کے، کہ ہمیں سب نے لابیسٹ بننا ہے، ہم سب نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہم سب نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، مگر کنسسٹنسی کے ساتھ، تاکہ لوگ جان سکے، کنسسٹنسی ہماری دیکھ سکے۔ بہت شکریہ ساجد صاحب کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج اتنے اہم موضوع پہ آپ نے اپنا ویو پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ہم پوری قوم یہ دعا مانگتے ہیں کہ کشمیر اپنا مقصد، اپنا ارادہ حاصل کر سکے اور اپنی یہ جنگ جیت سکے۔ جی ناظرین، تو آپ نے آج سنا کہ کشمیر جو ہے وہ یقیناً ایک دن اپنی آزادی ضرور حاصل کرے گا۔ پوری قوم جو جل رہی ہے، اتنی ماؤں کی، اتنے باپوں کی، اتنے بھائیوں کی، اتنی بہنوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ جس دن ان کی سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، ان کے مددگار ہیں، اور ایک دن کشمیریوں کو آزادی ملے گی اس اٹراسٹی سے، اس ظلم سے، اس ستم سے، اور انڈین گورنمنٹ کی اتنی بے راہ روی سے کہ وہ ہیومن رائٹس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کسی عورت، کسی مرد، کسی بچے، کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا نہیں رکھ رہے۔ اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہماری فوج اس قدر طاقتور ہے، اس قدر بیٹل ہارڈنڈ ہے، اس قدر ایکسپرٹ ہے کہ اگر ہم دوسروں کی جنگیں ان کے ساتھ مل کے جیت سکے ہیں تو کیا ہم کشمیر کی جنگ نہیں جیت سکتے؟ ہم ضرور یہ جنگ جیتیں گے، ضرور ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہ یہاں پہ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ دن دور نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی دیکھیں گے۔ ہم اپنے تمام کشمیری بہنوں، بھائیوں، ماؤں اور بزرگوں کو، بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک باشندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے اس درد کو محسوس کرتا ہے، آپ کی اس پریشانی کو محسوس کرتا ہے، اور آپ کے لیے دعا گو ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں، ہمارے سب لوگوں کی ایفرٹس کو قبول کریں، اور آپ کو آزادی دلانے میں آپ کا بھی ساتھ دیں، ہمارا بھی ساتھ دیں، تاکہ ہم وہ دن خوشیوں والا مل کے منا سکیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ خدا حافظ۔